اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اب اس کے والدین کا کام ہے کہ اس کو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی بنائیں، یا اس کو جو بھی بنا دیں، وگرنہ مالک کی طرف سے ہر بچہ سلیم الفطرت ہے۔ پیدائشی کوئی انسان بھی یہودی عیسائی نہیں ہے۔ جیسا اس کو ماحول ملے گا، جیسی تربیت ملے گی، اسی رنگ میں وہ رنگا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر والدین کے ذہنوں سے اس فکر کو بڑی دوری ہے کہ اولاد کے بارے میں جو ایک ٹینشن ہونی چاہیے اور ایک فکر ہونی چاہیے ان کی اصلاح و تربیت کی، اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حکم دیا ہے کہ اس کو نماز کا کہو، نماز کی تلقین کرو، نماز کے لیے لے کے آؤ۔ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارو۔ اب اس مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہڈی پسلی توڑ دو، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس کو احساس دلوانا ہے۔ یہ عمر ہے، اس عمر میں اگر وہ سیدھا ہو گیا تو ساری زندگی سیدھا ہے، اور اگر ٹیڑھا ہو گیا تو پھر ساری زندگی ٹیڑھا۔ اور 10 سال کا ہو گیا ہے تو فرمایا نماز کے لیے نہیں آتا تو سختی کرو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر بھی ان کے الگ الگ کر دو۔ ان ساری باتوں کے اندر تربیت ہے، کردار ہے، اخلاقیات ہیں، فکر ہے، ایک جو فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہم سے کہیں زیادہ فکر اپنی اولاد کے بارے میں، حالانکہ ان کو تو ماحول ہی بڑا نیک ملا، نبی کا ساتھ، نبی کی قربت، نبی کا گھرانہ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کے بارے میں کس قدر متفکر تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، عقیدہ توحید پر ساری زندگی کام کیا ہے، اور اولاد کی تربیت کی فکر کی وجہ سے جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا، اور کیا کہتے ہیں، یا اللہ میں نے کچھ نہیں دیکھا غیر ذی زرع، یہاں کوئی سہولیات زندگی کا سامان نہیں ہے، مگر میں نے ایک چیز دیکھی ہے، عند بیتک المحرم، یا اللہ تیری حرمت والا گھر بیت اللہ ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ گھر قریب مسجد کے لے آنا، مسجد کے قریب گھر بنانا، مسجد کے قریب گھر ڈھونڈنا، یہاں تک تو میرے بس کی بات تھی، لیکن لیقیم الصلاۃ، اللہ میری یہ خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ میری اولاد کو اب نماز پنجگانہ کی توفیق تو دینا۔ اب دیکھیں، پہلے ماحول دیا پھر دعا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 کلومیٹر دور گھر لے لے بندہ اور پھر کہے اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ نبی کی فکر دیکھیں، گھر مسجد کے قریب بنا کے دعا پھر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری زندگی بتوں کو توڑا ہے، شرک کا کلا کما کیا ہے، اللہ کے راستے میں توحید کے نغمے گائے ہیں، لیکن فکر کا عالم دیکھیں، اس کے باوجود بھی اپنے مالک سے کتنی بڑی دعا کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا یا اللہ میری اولاد کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، جج بنانا، فلاں بنانا، فلاں بنانا، دنیا کا بادشاہ بنانا، دنیا کا وزیر کبیر بنانا۔ جو فکر والد کے سینے میں ہونی چاہیے، وہ فکر بابا ابراہیم نے جو درس دیا وہ سنے ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات کا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے خلیل نے مسجد کے قریب بیت اللہ کے قریب گھر بنایا، گھر بنانے کے ساتھ ساتھ دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ کریم گھر بنانا میرا کام ہے، مسجد کے پڑوس میں رہنا میرا کام، مسجد کے پاس گھر بنا کر کے دینا میرا کام، لیکن مالک میں دعا کرتا ہوں میری اولاد کو نماز کی توفیق تو دے، نماز کی رغبت کی توفیق تو دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے مولا میری سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہے اللہ میں خلیل کو بھی شرک سے بچا لے اور میری نسل کو بھی شرک سے بچا۔ سب سے بڑی فکر بچوں کے عقیدے اور نظریے کی، والد کا سب سے عظیم عمل یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید دے کے جائے۔ اور میرے بھائیوں واللہ یہ خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں بتوں کو توڑنے والا نبی، ساری زندگی دعوت دین توحید کا کام کرنے والا، وہ بھی اللہ کو یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ یہ نبی یعقوب علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود بھی نبی ہیں، اولاد میں بھی نبوت ہے، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، ساری نسل نبیوں کی ہے۔ اس قدر عظیم گھرانہ ہے۔ اپنے 12 بیٹوں کو اپنے بستر کے پاس بلا لیتے ہیں، بیمار ہیں، قریب المرگ ہیں، اللہ نبیوں کو اشارہ دے دیتے ہیں، فرشتہ آ کے اجازت طلب کرتا ہے میں آپ کی جان نکال سکتا ہوں، جب تک نبی اجازت نہ دے فرشتہ آگے نہیں بڑھتا۔ فرشتے نے اجازت مانگی تو نبی نے 12 بیٹوں کو بلا لیا، اور بھائی ادھر آؤ میرے قریب آ جاؤ، مجھے فرشتہ لینے کے لیے آ گیا ہے تو میں آخری تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے باپ اسحاق نبی ہے، ان کے باپ ابراہیم نبی ہیں، یہ ساری نبوت، اور ان کی اولاد میں یوسف نبی ہیں۔ اس کے باوجود پیغمبر کو فکر، پیغمبر کو غم اور دکھ کس بات کا ہے؟ وہ اپنے 12 بیٹوں کو اپنے قریب کھڑے ہو کر کے اعلان کر، اور اللہ کو یہ فکر اتنی پسند ہے کہ مالک نے نبی کے ان جملوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مالک کائنات نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ او میرے بچوں ایک ہی فکر ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی دکھ ہے۔ میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد مجھے نہیں پرواہ رہو گے کہاں، کماؤ گے کیسے، کھاؤ گے کیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس چیز کا اللہ پاک نے پوچھنا ہے اولاد اللہ نے دی، ان کو عقیدہ توحید پر زندگی گزارنا میرا فرض ہے۔ میرے بچوں میرے مرنے کے بعد بتاؤ عبادت کس رب کی کرو گے؟ اچھا یہ سمجھ نہیں آتی، یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کا باپ نبی ہے، ان کا دادا نبی ہے، نسل میں بھی نبوت ہے، تو کیا نبیوں کے گھرانے کو پر شک تھا نبی کو کہ شاید یہ شرک کریں گے؟ شک نہیں تھا۔ دل کے اندر جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا، اس بات کو بندہ بار بار کرتا ہے اور مرتے دم تک کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم فکر مند کیوں نہیں ہو؟ اپنی اولاد کے بارے میں تو میں نے اپنے نبیوں کو موت کے وقت بھی فکر مند پایا، تو عقیدہ توحید پر فکر مند۔ ذرا بچہ بیمار ہو جائے لے جاؤ اس تویز والے کے پاس، لے جاؤ اس درگاہ کے پاس، لے جاؤ۔ شروع سے یہ عقیدے کا بیڑا غرق ہے۔ بچے کو سمجھا دیا کہ بیٹا شفاعت تویزوں میں رکھی ہے، آسمان والا نہیں دیتا۔ میرے بھائی یہ زبان سے نہیں عمل سے ہم نے بگاڑ دیا ہے۔
عقیدہ توحید کو ذبح تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی ابراہیم بھی متفکر ہیں، میرے نبی ابراہیم بھی غم میں ہیں، میرے نبی اسماعیل بھی فکر میں، نبی اسحاق بھی فکر میں، نبی یعقوب بھی فکر میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، کس کو حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا مانو گے، اپنی تنگیوں میں پریشانیوں میں دکھوں میں کس کے در پہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم ہے جس باپ نے اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی نعمت نہیں دی، اس باپ نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی پہچان نہیں نہ کروائی تو پھر آپ نے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ سب سے بڑی دولت اور نعمت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید اور نمازی بنا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیں، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بیٹے زندہ نہیں رہے، بیٹی زندہ ہے، شادی ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت آپ نے کی ہے، سیدہ فاطمہ کی تربیت بھی آپ نے کی۔ اللہ کے نبی تہجد کے وقت سیدہ کے گھر چلے گئے، دروازہ بجایا، کون ہے بھائی دروازے پہ؟ فرمایا میں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا جی آئیں، اندر آئیں۔ آپ اندر گئے تو پیارے علی بھی سوئے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی سوئی ہیں۔ فرمایا الا تصلیا، او بھائی تم دونوں نے تہجد نہیں پڑھی؟ فاطمہ تیری شادی ہو گئی اور میرے بچے، ساری زندگی تجھے میں تہجد پہ لگائی رہا، شادی کے بعد کہیں تہجد چھوڑ تو نہیں دی؟ تہجد نہیں پڑھی تم نے؟ اٹھو تہجد پڑھو، ابھی ٹائم رہتا ہے۔ مستدرک کے حاکم کی روایت ہے 40 راتوں تک شادی کے بعد میرے نبی آ کے سیدہ کے دروازہ بجا کے تہجد ٹائم اٹھاتے رہے۔ تربیت کرنے والے یہ نہیں دیکھتے بیٹے کا گھر ہے یا بیٹی کا گھر، اسی بیاہ چھڈی جی ساڈا فرض پورا ہو، اے جانے نہیں کم جا نہیں بھائی، یہ تیرا کام جاری ہے۔ بچوں کو ڈانٹنا، بچیوں کو ڈانٹنا، ان کی نماز چیک کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا گھر میں لائٹ نہیں ہے، چراغ نہیں جلا، روشنی نہیں ہے۔ میرے نبی پھر واپس آ گئے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پھر آئے، پھر آ کے دروازہ بجایا اور پھر فرمایا الا تصلیا، اور میرے بچوں تہجد رہ جائے گی، اور میرے بچوں نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے نبی کے سینے میں اتنا غم، اتنا دکھ، اتنی فکر ہے۔ اللہ کی قسم ہے نبی تو شادی شدہ بیٹی کو تہجد کے لیے جگانے پہنچ گئے۔ گھر میں پڑے بچے ہیں، ہم کہتے ہیں شادی کر دیا تو فرض ہی سارے ختم ہو گئے۔ سب سے آخری فرض یہ تھا کہ اس کی شادی کر دی، بس اب نماز کا، اخلاقیات کا، دیگر چیزوں کا میں نے نہیں پوچھنا۔ اور بھائی تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو بیٹی اور داماد کو اٹھانے گیا، تو بیٹے اور بہو کو نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی فکر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسل کی، اپنی اولاد کی۔ اچھا، تربیت اولاد کے لیے نا 3 کام ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کو نیکی کی ترغیب دلائیں، والدین کا فرض ہے۔ اب تو سچی بات ہے والدین کی پہلے تربیت ہونے والی، یہ سیدھے ہوں تو پھر بچے بھی سیدھے ہوں۔ جو والد ہی جھوٹا ہے، جو والد ہی فراڈیا ہے، جو والد ہی بے نماز، کیا کہیں گے اس کو اولاد کی تربیت؟ گھر میں بیٹھا فون پہ بچے سن رہے ہیں اور یہ فون پہ لگا، وہ اصل میں نا آج میں بازار ہوں تو ابھی تک میں واپس نہیں آیا،
تو بیٹا نہیں سن رہا، بیگم نہیں سن رہی کہ یہ کیا کہہ رہا، بیٹھا گھر میں، دروازہ بجا، بیٹا دیکھو کون ہے، اگر کوئی میرا پوچھنا کہنا بابا گھر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے والدین کی جو دولت ہے نا، یہ بھی کسی دشمن سے کم نہیں ہے، یہ اولاد کو بگاڑ رہے ہیں۔ واللہ بڑے بڑے کیس ہیں، میں نے 2 کیس پڑھے، جج نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو پھانسی دو۔ جرم کیا ہے؟ چوری کی ہے اس نے، چوریوں میں بڑھتا گیا بڑھتا، کہتا ملاقات کراؤ میری والدہ سے، آخری ملاقات کرنے کے لیے ماں کے کان پہ اس نے کاٹ دیا۔ تو جج نے کہا شرم کر یار، آخری وقت ماں کو یہ تحفہ دے کے چلا، تو نے تو پھانسی لگ جانا۔ کہنے لگا کہ پہلے دن میں نے جب مرغی کا انڈا چوری کیا تھا نا، تو امی نے یہ کہا تھا میرا پتر تو جوان ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ یہ لوگوں کے انڈے اٹھا کے لے آتا ہے۔ ماں کی اس دن کی زبان کی ہلا شیری نے آج مجھے پھانسی کے پھندے پہ کھڑا کر۔ میرے بھائی، ہمارے جو تربیت والے کام ہیں نا، ان میں سب سے پہلا کردار والدین کا ہے، نمبر 2 ماحول اور معاشرے کا ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے والدین نیک، نمبر 2 ماحول نیک، نمبر 3 تعلیمی ادارے نیک۔ والدین نیک ہو تو نسل بھی نیک ہے۔ امام بخاری کے والدین پڑھ لو، امی گود میں بچے کو دودھ پلاتے پلاتے 15 سپاروں کا حافظ امام بخاری ماں سے سن سن کے بن جاتے، اور امام بخاری کی ماں کہتی کبھی بے وضو میں نے امام بخاری کو دودھ پلایا ہی نہیں، بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، چھوٹے ہوتے طلب دین کے لیے گئے، کشتی میں تھے، چوروں نے پکڑ لیا، انہوں نے سب لوٹ لی کشتی۔ اس کو پوچھا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے تو نکال دو، کہا جی اشرفیاں ہیں۔ تلاشی لی، نہیں ملی۔ دوسرے چور نے آ کے تلاشی لی، نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کدھر ہے؟ کہا ڈھونڈ لو بھائی، ادھر ہی ہے۔ انہوں نے اپنے سردار کو بتایا کہ ایک بچہ ہے، وہ کہتا میرے پاس اشرفیاں لیکن ہمیں تو نہیں ملی۔ کہا میرے پاس لا۔ اس نے تلاشی لی، نہیں ملی۔ کہا بیٹے کدھر ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا یہ دیکھو فلاں جگہ پہ باندھی ہوئی۔ اس نے اشرفیوں والی تھیلی نکالی۔ کہا اچھا بات سن، لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، یار تو نے خود ہی بتا دیا، اور تجھے پتا ہم نے چھین لینا مال۔ کہنے لگا کہ اس لیے میں جب گھر سے نکلا تھا تو امی نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور ہمیشہ سے ماں نے مجھے یہی بات سمجھائی جو مرضی ہو جائے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو بچے کے ایک تربیت والے جملے کی وجہ سے توبہ کر کے اس گندگی والے راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ گئے۔ تربیت اور یہ فکر، ایک ماں کی فکر نے چوروں کے اور ڈاکوؤں کے ایک سرغنہ کو اور پوری جماعت کو سیدھا کر۔ مالک کائنات نے فرمایا قُوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین نیک ہیں، اولاد نیک ہے، والدین اچھے ہیں، اولاد اچھی ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے والدین کے اچھا ہونا بڑا ضروری۔ توجہ کرے ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے۔ میرے نبی نے دیکھا، عبداللہ کی امی نے عبداللہ کو بلایا، کہتی بیٹا عبداللہ آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں، آ جاؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں۔ عبداللہ کبھی ادھر کو بھاگیں کبھی ادھر کو بھاگیں، امی اس کو بلا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کے آپ نے فرمایا بی بی کدھر ہے کھجور؟ کہتی اللہ کے نبی یہ میری مٹھی میں ہے۔ فرمایا اگر تیرے پاس کھجور نہ ہوتی اور تو اس کو کہتی آ کھجور دوں، تیرے پاس کھجور نہ ہوتی تو یہ تیرا نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جانا تھا، یہ تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جانا تھا۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی کو اس دن جو نصیحت کی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ محبوب نے فرمایا تھا بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔
میرے بھائیوں، جب ہم بچوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے تو تربیت تب ہوگی، عبد القادر جیلانی جیسی شخصیتیں تب پیدا ہوں گی۔ ڈاکوؤں اور چوروں کو سیدھے راہ پہ لانے کی ایک پیغام ایک بچے کے ذریعے سے تب کنوے ہوگا جب ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں، ہم اپنے بچوں کے سامنے غلط کام نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر کی امی کو تنبیہ کر دی، نصیحت کر دی کہ اگر تو نہ دیتی بچے کو چیز تو یہ بھی جھوٹ تیرے نام اعمال میں لکھا جانا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی میرے نبی نے کیسے تربیت کی ہے، اس لیے کہ ایک نسل کا مسئلہ ہے، ایک خاندان کے سیدھے کرنے کی فکر ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کا قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خالق کائنات نے فرمایا علیہا ملائکۃ، اللہ پاک نے ایسے ایسے جہنم میں سخت فرشتے بنائے ہیں جو جہنم کے اردا گرد کھڑے ہیں، غلاظ شداد، دل کے بھی بڑے سخت ہیں، ہاتھوں کے بھی بڑے سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، مال کے کائنات کی کبھی بھی نافرمانی یہ فرشتے نہیں کرتے۔ تربیت اولاد کے لیے اللہ نے فرشتوں کی نیکی اور تقوی کا ذکر کر کے بتایا ہے، اولاد کو فرشتے بنانا ہے تو ان کی تربیت اچھی کرو۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا، ان کا والد جا رہا ہے اور اس کو دیکھا بچوں کے ساتھ کھیلے، کہا یہ صلاح الدین میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا، کہا جی بابا بھیجا تھا، تو پھر کہتے کر کے نہیں آئے کام، کہتے ابھی کر آتا ہوں۔ اس نے اس کو پکڑا صلاح الدین کو اور ایسے اٹھا لیا اپنے ہاتھوں میں، اٹھا کے ایسے گھمایا اور زمین پر پھینک دیا۔ بچے کو تھپڑ مارو تو اس کی چیخیں سننے والی ہوتی ہیں، اس نے اٹھا کے بچے کو زمین پر مار دیا اور مار کے والد چلا گیا، اٹھا کپڑے جھاڑ لیے اور کھڑا ہو گیا۔ ساتھی پوچھتے ہیں درد نہیں ہوئی؟ کہتا ہوئی ہے۔ تو کہتے پھر رو کیوں نہیں رہا؟ بڑا سخت ہے تیرا والد، ایسا ایسا ہے۔ وہ کہتے چھوڑو یار، اتنے اتنے چھوٹے کاموں پہ میں رہوں، میں نے تو بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، میں نے تو بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ یہ بچپن کی عمر میں کہہ رہا ہے، والد نے ایک دماغ بنا دیا، امی نے ایک سبق دے دیا، میرے بیٹے تو نے بڑا کام کرنا ہے۔ اور وہ دن بھی آئے کہ پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہ سوچیں جو شروع سے دیں گے پھر اسی کی انتہا ہے۔ جب شروع سے آپ نے سوچ اور فکر دین والی نہیں دینی، شریعت والی نہیں دینی، اچھائی والی نہیں دینی، تو میرے محترم بھائیوں جو بیج لگائیں گے پھر کاٹنا بھی تو وہی پودا ہے۔ ہمارے استاد ایک بڑا پیارا جملہ کہتے جب درخت لگاتے ہیں نا تو وہ شاخ نکلتی ہے تو کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے، تو ہم اس کو سیدھا رکھنے کے لیے نا اس کے ساتھ ایک لکڑی لگا دیتے تاکہ وہ سیدھی رہے، پھر جیسے وہ تناور بن جاتا تو پھر وہ سیدھا درخت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اگر لکڑی اس کے ساتھ نہ لگائیں تو وہ ٹیڑھا درخت بن جائے اور بنتا بنتا بڑا درخت ہو جائے، تو پھر آپ جتنے مرضی نیچے اس کے لکڑیاں دے لو وہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا، کیونکہ جو سیدھے ہونے کی عمر سی وہ گزر چکی ہے۔ سیدھے ہونے کی عمر جب گزار لی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر گالیاں دینے سے، پھر جوتے مارنے سے، پھر ان کو تانے دینے سے کبھی انہوں نے سیدھا نہیں ہونا۔ جو ابتدائی عمر ہے وہ فکر دیکھے جو نبیوں کے سینے میں، وہ فکر دیکھے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، اور یہ فکر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا ماحول دینی دیں، ماں دینی ہو باپ دینی ہو۔ اور میرے بھائی اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے ہی دیندار بن جاؤ۔
نماز فجر جماعت سے اگر تو نہیں پڑھے گا تو اولاد سے توقع نہ رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد معاشرے کا ماحول دینی، اپنے بیٹوں کے دوست اچھے لوگوں کو بنائیں اور فورس کریں، میرا بیٹا اس کو دوست نہیں بنانا، اس کو بناؤ، اس کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ ماحول کا اور دوستی کا بڑا اثر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی دکان پہ چلے جاؤ تو جیسے مرضی کپڑوں کو سمیٹ کے بیٹھے رہو، وہ جو بھٹی سے نکلنے والا دھواں ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا۔ گندے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، گالیاں نکالیں گے، جھوٹ بولیں گے، گانے سنیں گے، شراب نوشی کریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ اور اچھے دوست کی مثال ایسے ہے، فرمایا جس طرح خوشبو بیچنے والا ہے، کچھ نہ بھی خریدو تو اس کے پاس بیٹھنے سے ہی آپ کو اچھی جملے ملیں گے، اچھی سوچ ملے گی، اچھی فکر ملے گی۔ اس لیے ماحول اچھا میرے محترم بھائیوں یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حسن کو کہتے ہیں، یہ توجہ کرنا ذرا اس جملے پہ، کہتے ہیں بیٹے حسن گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو خریدا کر، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو خرید، اس لیے کہ پڑوسی وہ ہے جس سے تیرے بچوں پر اثر پڑنا ہے۔ اچھا اس کے کئی معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ گھر لینے سے پہلے پڑوس کو جا کے چیک کریں اور پھر گھر خریدیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے پڑوسیوں کو تحفے بھیجیں، کوئی دعوت، کوئی کھانا، کوئی چیز، تاکہ وہ خریدے جائیں، وہ تیرے قبضے میں آ جائیں، وہ تیرے لیے کوئی مخالفت، کوئی غلط، کوئی رویہ، کوئی ایسی چیز نہ کریں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوسی میں ایک یہودی رہتا تھا، تو مسلمان نے کہا یار تو نے کیا کرنا ہے، تو مکان مجھے بیچ دے۔ کہتا جی لے لو، کتنے کا دو گے؟ تو کہتا ہے 10,000 درہم کا۔ اس نے کہا جی تیرے مکان کی قیمت تو 5,000 درہم ہے، تیرے مکان کی قیمت تو 5,000 درہم ہے، 10,000 درہم کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہتا ہے بِئْتُ جاری ولا بِئْتُ داری، اور میں گھر نہیں بیچ رہا، میں تو اپنا پڑوس بیچ رہا ہوں، میرے پڑوس کی قیمت ہی 10,000 ہے، گھر کی قیمت تو تیرے سے مانگی نہیں۔ اچھا پڑوسی ہے تو واللہ یہ واقعتاً بڑا قیمتی ہے۔ اور حسن کو نصیحت کر رہے ہیں کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو خریدنا، کیونکہ ماحول اس سے بننا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تیسری چیز ہے ہمارے تعلیمی ادارے۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو دیندار ادارے کا انتخاب کریں، جہاں پر آپ بچے کی تعلیم نہیں تربیت پر زور ہو۔ اگر تربیت پر زور نہیں ہے، آج یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے سکولوں کا رخ اس طرح مڑ گیا کہ باقی سب کچھ ملتا ہے سوائے تعلیم کے، اور تربیت والی تو بات ہی نہیں۔ تو یہ تیسرا بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیمی ادارے ایسے دیں جہاں پر دین کا ماحول، جہاں پر سوچ اور فکر وہ دین اسلام کے مطابق ہو، اس لیے کہ بچے نے یہاں پر بہت کچھ سیکھنا ہے، اور تبھی وہ سیکھ سکے گا کہ جب تک اس کو پڑھانے والے اساتذہ اور وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کا ماحول وہ دینی نہیں۔ اگر دینی ہے تو پھر بچہ دین سیکھے گا، اور اگر دینی نہیں ہے تو آپ بچے کو کیسے دینی؟ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر کیسی تھی۔ غزوہ بدر کے اندر جو قیدی ہیں، ان قیدیوں کا آپ کیا کہنے کہ ہمارے بچوں کو 10 کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہمارے یہاں پر رہ کے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مسجد نبوی میں رہنے کی وجہ سے پڑھائیں گے یہ، لیکن میری تربیت ہے، میرا سایہ ہے، میرا ادارہ ہے، تو یہاں پر کوئی غیر شرعی ایکٹیویٹی نہ کروائیں، کل انہی بچوں سے پھر میں آگے تعلیم دلواؤں۔ اور واقعتاً یہ تینوں چیزیں میرے بھائیوں آج ان کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 والدین نیک
اگر آپ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو والدین نیک بنو۔ نمبر 2، اگر اولاد کو نیک بنانا ہے تو ماحول نیک دو۔ نمبر 3، اگر اولاد کو نیک بنانا ہے تو تعلیمی ادارے اس کا انتخاب کرو جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری نسلوں کو نیک بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، زندہ رکھے ایمان پہ، موت آئے تو شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔